السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے احرام کے حوالے سے کچھ پوائنٹس سمجھے تھے اور احرام کی پابندیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھی تھیں۔ کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو شرعی اعتبار سے بھی سمجھ لینا ان کو ضروری ہے، شرعی اعتبار سے گائیڈ لائن ہو ہمارے سامنے اور ایک ویژول ہمارے سامنے ہو کہ وہاں پر کیسے ہونا ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چند چیزیں میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، مختصر عرض کروں گا تاکہ پوائنٹس آپ کے سامنے رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پہلی مرتبہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، تو ان کو کچھ ایسی دقتیں ہوتی ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں مگر ایک لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ مرد حضرات کے لیے احرام میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک نیا لباس ہوتا ہے آپ کے پاس، ایک دو چادریں آپ نے پہنی ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے، آئل استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا پاؤں میں جو چپل ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، آپ نارملی بند جوتا پہنتے ہیں ٹریولنگ کے اندر، مگر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کھلا چپل ہوتا ہے، چلنے میں تھوڑی سی مشقت آ رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ساری مشقتیں اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج کے سفر میں ایک قدم کی جو نیکی ہے وہ 7 لاکھ کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے۔ تو اس لیے حج کے اندر اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے، دقت آ رہی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا ایک مقدمہ ہے، اور بہت بڑے اجر کا ایک پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا جو بھی اس سفر میں گرمی لگنے کے حوالے سے یا کسی حوالے سے مشقت آتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہے، چاہے کتنی مصیبت ہے، چاہے کتنی مشکل ہے، گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ تمام مشکلات بڑی آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں وہ پہلے سے حرم میں پہنچ چکے ہیں، مگر بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی اکثر تعداد باقی ہے۔ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے کہ اب جب یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے تو ایئرپورٹ میں کچھ ٹائم لگے گا، تو اس ٹائم کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ گرمی لگے گی اور کچھ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، فارغ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اپنی گرمی کے لیے ایک انتظام یہ رکھ سکتے ہیں آپ کہ اپنے ساتھ نیک فین رکھیں۔ نیک فین ایک پنکھا ہوتا ہے جو گردن میں پہنا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ خاص طور پر منا کے اندر اور عرفات کے اندر آپ جب دعا کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہاں گرمی ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت مشکل کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے، تو وہ نیک فین آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ ایک آپ نیک فین لیں گے، دوسرا آپ یہاں سے فلائی کر کے وہاں پہ اتریں گے انشاءاللہ۔ ساتھی جو مینجمنٹ کے ساتھی ہیں وہ ساتھ ہوں گے تو ان کی وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں اتریں گے، تو وہاں آپ نے اپنا سامان لینے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے سم خریدنی ہے، اور کسی کے پاس ای سم ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ وے ہے، وہ مکہ میں جا کے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ جو فزیکل سم ہوتی ہے وہ یہاں مکہ سے ملتی ہے۔ یہاں پر ایک فراڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ چند لڑکے وہاں پہ سمز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فری لے لو، فری لے لو، مگر وہ سم آپ کو ایکٹیویٹ کرانے کے لیے حرم شریف میں لائنوں میں لگنا پڑے گا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں پر بوتھ لگے ہوتے ہیں، ان بوتھس کے اندر سے آپ سم لیں گے، وہ سم ایس ٹی سی کی لیں یا موبائلی کی لیں۔ ایک سم آتی ہے زین کی، تو زین کی سم نارملی اچھا کام نہیں کر رہی ہوتی، اور ایس ٹی سی اور موبائلی یہ دو سم میں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ان دو میں سے کوئی بھی لے لیں، جن کا 16 دن 17 دن 18 دن کا پیکج ہے تو 30 دن والی سم لے لیں۔ تو سموں کی کیٹیگری ہوتی ہے، کچھ سمیں 15 دن کے لیے ہوتی ہیں، کچھ سمیں 30 دن کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ 30 دن والی سم لیں گے تو آپ کے تمام دن بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس میں آپ کو 10-20 جی بی ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے، کوئی 200-300 منٹس مل رہے ہوتے ہیں، سعودی عربیہ کے لیے 100-200 منٹس مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو الگ سے بیلنس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ 90 ریال 100 ریال 105 ریال کی سم مل رہی ہوتی ہے،
اسی وقت آپ سم لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی سہولت کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ جب احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی تو اس وقت سے لے کے کعبۃ اللہ پہنچنے تک، یعنی احرام کی پابندیاں جہاز میں شروع ہو جائیں گی اور کعبۃ اللہ پہنچنے تک، یعنی جہاز میں 1 گھنٹہ گزرے گا، پھر جدہ ایئرپورٹ میں 2 سے 4 گھنٹے گزریں گے، تو جہاز میں 2 گھنٹے کر لیں، 4 گھنٹے یہ کر لیں، اور پھر تقریباً 4 گھنٹے ہوٹل پہنچنے تک لگیں گے، تو یہ 8-10 گھنٹے ہوئے۔ اس کے بعد آپ 4-5 گھنٹے آرام کریں گے تو یہ تقریباً 15 گھنٹے ہوئے، اور اس کے بعد آپ حرم شریف جائیں گے۔ تو حرم شریف جائیں گے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی احرام کی پابندی ہے۔ چادریں تو آپ نے یہاں سے پہنی ہوں گی، مگر جو احرام کی پابندیاں ہیں آپ کے اوپر سٹارٹ ہوں گی، اس کو لیس دین 20 آورز گزریں گے۔ اس کے اندر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کے جسم کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، آپ جو ہے اس کے درمیان صابن استعمال نہیں کر سکتے، ہینڈ واشر استعمال نہیں کر سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے ان چیزوں کی پابندی آپ نے رکھنی ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک پیپر شیئر کیا تھا، یہ پابندیاں آپ کو رکھنی ہے اپنے اوپر، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ خواتین اس دوران ان کے چہرے پہ کپڑا نہیں ٹچ ہونا چاہیے۔ مرد حضرات اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتے کہ کمرے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو باہر گرمی کا ماحول ہوتا ہے، کمرے میں چلڈ اے سی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سر پہ چادر لے لیتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا آپ نے، بس یہ موٹی موٹی پابندیاں ہیں۔ باقی سرما لگانا، میک اپ استعمال کرنا، آئل استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ممنوعات میں سے ہیں۔ غلطی سے آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں یا غلطی سے سر کا کوئی بال ٹوٹ گیا تو اس صورت میں آپ مجھے بتائیں گے کہ بھی اتنے بال ٹوٹے۔ فار ایگزامپل اگر 3 بال ٹوٹ رہے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 سے زائد بال ٹوٹ رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے گا، تو پھر آپ کو سمجھا دیں گے کہ 3 سے زائد بال ٹوٹ رہے ہیں تو ایک صدقہ فطر یعنی 12 سے 15 ریال صدقہ کرنے ہوں گے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہوگا، یعنی 2 صدقہ فطر یا 3 صدقہ فطر کرنا ہوگا۔ غلطی سے صابن پہ ہاتھ لگ گیا، عطر کی پرفیوم کی بوتل ٹوٹ گئی بیگ کے اندر، اس کی خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اس نوعیت کے مسائل میں دم واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت کے مسائل میں جزا واجب ہوتی ہے، تو یہ جزا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ویسے ہی عمرہ مکمل کرنے کے بعد، اور سر منڈانے کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے ادا کر دیں۔ وہاں پر جو لوگ خدام ہیں وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 10-12 ریال ویسے ہی صدقہ کر لیں کہ کوئی احرام میں جنایت ہوئی ہو کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہوں گے تو آپ کا احرام تقریباً 20-22 گھنٹے چلا ہوگا منیمم، اور میکسیمم 24 گھنٹے چلے گا، 25 گھنٹے چلے گا۔ تو یہ جو آپ کی احرام کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے جب آپ فارغ ہوں گے تو حلق کے ذریعے سے فارغ ہوں گے۔ تو حلق کے ذریعے سے فارغ جب ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو مروہ سے کبھی بھی مت نکلیے گا۔ مروہ کے دروازے سے نکلیں گے تو آپ خوار ہو جائیں گے۔ آپ جب صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ پہ جا کے آپ کے چکر مکمل ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی مروہ سے مت نکلیے گا، ورنہ آپ نے جتنا چلا ہے اس سے ڈبل چلنا پڑے گا، مشکل ہو جاتی ہے۔ واپس صفا آئیں، اور صفا کے اوپر فرسٹ فلور، ٹاپ فلور یا گراؤنڈ فلور، سب فلورز میں مروہ سے نکلنے کا دروازہ ہے، وہاں مروہ سے آپ نکل جائیں، یا باب عبدالعزیز سے نکلیں جو جانتے ہیں، تو یہاں سے نکل جائیں، اور آپ نکل کر اپنا سامنے جائیں گے تو آپ کو ویسے ہی بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ بھئی حاجی صاحب حلق کرانا ہے، حاجی صاحب حلق کرانا ہے۔ میکسیمم 10 ریال چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ 5 ریال کے اندر بھی لوگ حلق کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر تھوڑا سا نیگوشیٹ کیجئے، 5 ریال میں مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 ریال میں آپ حلق کروائیں۔ جا کے وہ حلق کرتے ہیں، اس سر کے اوپر کچھ صفوف لگاتے ہیں، اس صفوف میں کیمیکل سمیل ہوتی ہے، اس صفوف کے اندر کوئی عطر کی خوشبو نہیں ہوتی، لہٰذا وہ صفوف اگر آپ کے سر پہ لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بال مڈانے کے بعد اگر سر پہ پاؤڈر کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ احرام سے نکل چکے ہیں، اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔
خواتین کے لیے کوشش کریں کہ جن کے ساتھ خواتین ہیں ان کو وہیں مروا پہ بٹھائیں اور مروا پہ بٹھا کے اپنے ساتھ ٹیشو پیپر رکھیں یا شاپر رکھیں. مروا پہ بٹھا کے بالوں کے 3 حصے کریں اور ہر حصے کے نیچے والے حصے کو انگلی کے گرد لپیٹیں اور لپیٹ کے کاٹ دیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. بعضی خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کے شولڈر تک کٹنگ ہوتی ہے یا بال چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے مسئلہ الگ سے پوچھ لیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ دونوں کے احرام سے نکلنے کا طریقہ کار ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، 1-2 بار اس کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آئے گی. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.